کانفرنس کرتے رہیں اتحاد کے لیے، ہم فقط مجلہ نکالتے رہیں اتحاد کے لیے، ہم فقط دعوت دیتے رہیں اتحاد کے لیے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، کافی نہیں ہے، یعنی ہمیں اس سے بڑھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ وہ قدم بڑھ کر جو ہے کیا ہے، اور یہ چیز کیوں کافی نہیں ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہے اس حد تک؟ کہتے ہیں دیکھیں این کامها اگرچہ آثار خوبی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی داشته و دشمنان را به وحشت انداخته است۔ خب ان کاموں کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سیاسی اور اجتماعی جو ہے فوائد ہیں اس میں، اور سیاسی عرصوں میں، زمینوں میں دشمن جو ہے ان ہماری چیزوں سے وحشت میں آ گیا ہے، لیکن وہ وحدت لازم، وہ وحدت کامل جو دشمن کے طوفانوں کے مقابل میں مقاومت اور ایستادگی ثابت کرے اور سب کو ایک جگہ جمع کرے، اس طرح کی وحدت ابھی نہیں وجود میں آئی، اور ہم اس وحدت کی بات کر رہے ہیں، وہ وحدت چاہیے ہمیں۔ دلیل کے طور پر یہ دو مطلب بیان کریں۔ سب سے پہلا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں یہ کام اساسی نہیں ہے، بنیادی نہیں ہے، اور مسئلہ وحدت جو ہے بنیادی چیز ہے، اور اس کے لیے بنیادی کام کرنا چاہیے۔ اس طرح کے مسئلہ وحدت نے جوامع اور اسلامی معاشروں کے عمق اور گہرائی تک، ان کے دلوں تک، اس معاشرے کے قلب تک یہ بات ابھی نہیں پہنچی۔ اچھا، یہ ایک بات کہ یہ کام بنیادی اساسی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ فائدہ لازم اور وہ وحدت لازم جو ہے حاصل نہیں ہو رہی۔ نمبر دو، دیکھیں دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ وسیع پیمانے پر پلان بنائے جاتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بدبینی ایجاد کریں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دونوں گروہ میں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار اور دوسرے مکاتب کے پیروکار کے درمیان میں سوء ظن پیدا کریں، اختلاف پیدا کریں، نفاق کی آگ کو بھڑکائیں، روشن کریں۔ کہتے ہیں دیکھیے جو گزارشات آ رہی ہیں اخبارات وغیرہ میں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑا پیسہ اس پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ کو بہرحال، اور یہاں دونوں طرف کے گروہوں کو جو متعصب ہیں، بہت تندرو جو ہیں، ان کو خریدا جا رہا ہے تاکہ وحدت کی بات چھوڑ دیں۔ اچھا، ان افراد جو اسلام کا مشترک دشمن ہے، ان کی کچھ مقاصد ہیں ان چیزوں سے، اور ان مقاصد میں سے چند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ دیکھیں کہ عربستان کے متعصب سلفی افراد جو 10 لاکھ کتابیں مفت، وہ کتابیں جو فرقہ انگیز ہیں، جو تفرقہ ڈالنے والی کتابیں ہیں، وہ حجاج کے درمیان میں بانٹتے ہیں۔ آیا یہ وحدت کی طرف دعوت دینا ہے واقعا؟ اچھا، خود حج کیا ہے؟ حج ایک عامل وحدت ہے، حج اتحاد کا درس دے رہا ہے۔ ہم حج پر جاتے ہیں تاکہ متحد ہو جائیں، دنیا کو اپنی طاقت دکھائیں، دنیا کو اپنا پاور دکھائیں، دنیا کو اپنا جاہ و جلال دکھائیں، حشم دکھائیں۔ برعکس وہاں اگر تفرقہ بازی کا درس دیا جائے اور ایسی کتابیں بانٹی جائیں جو تفرقہ انگیز ہوں، تو واقعاً یہ تأسف کا مقام ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کے کام جو ہے 3 سالوں سے تکرار کیے جا رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 12 پر مطالب تھے جو آپ دیکھیں۔ صفحہ نمبر 13 پر دیکھیں، متعصب سلفی خطبہ جو ہے یہ نفاق ایجاد کرنے کے لیے جو ایام حج اور عمرہ میں اس نفاق کے لیے جو سمپاشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بہرحال تعصب سے خالی نہیں ہے،
اور مسلمان جو بہت زیادہ مختلف دنیا سے آتے ہیں، اور آپ وہاں اگر ان مطالب کو دیکھیں کہ ہر طرف سے مسلمان جب وہاں جمع ہو رہا ہے تو ان مسلمانوں کو وحدت کی طرف دعوت دینے کے بجائے تفرقہ انگیز باتیں کی جاتی ہیں، جان بجا اور خواہ نخواہ کفر بدعت شرک کی باتیں کی جاتی ہیں۔ خب بہرحال جیم میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سپاہ صحابہ وہابی لوگ جو ہیں، دشمنان حقیقی جو ہے، وہ جن کو وہ دشمنان سمجھتے ہیں، وہ مظلوم افراد ہیں جن کو وہ اپنا دشمن واقعی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کلمہ گو ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان بیچارے مظلوم افراد کو کس حد تک قتل کرتے ہیں، اور وہ مظلوم ہے جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ یہ تأسف بار واقعات ہیں کہ اب اس کے بارے میں ایک بہت بڑی تفصیل ہے کہ کتنے افراد کس موقع پر کیسے کس جگہ پر قتل کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہر شخص اپنے اپنے ایریا میں جب یہ دیکھتا ہے تو اس طرح کی قتل و کشتار سے باخبر ہوتا ہے۔ خب دال میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے طالبان کی طرح جو تندرو متعصب گروہ ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے امریکہ کے توسط سے اسلام کے حقیقی چہرے کو ایک خشن اور بے رحم اور علم سے دور چہرہ جلوہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور مسلمانوں میں شگاف ڈالنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے ان کی طرف سے۔ بہرحال تیسرے نمبر پر یا تیسری دلیل جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں، دیکھیں بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی سیاستدان جو بعض ہیں ان کی کوتاہ نگری جو ہے، کم فکری، کج فکری، تنگ نظری جو ان کی ہے، وہ منافع موقت جو اپنے لیے ہے وہ مقدم کرتے ہیں عام اور دور دراز مدت میں جو ہونے والے تمام کے تمام منافع ہیں، یعنی عبارت اخرى کہ اسلامی اقدار کے منافع کو پیچھے کرتے ہیں، اپنے شخصی محدود منافع کو مقدم کرتے ہیں۔ یہ بعض لوگ اس طرح کے ہیں جس کی وجہ سے، اور ان کی یہ تفصیل بھی انہوں نے بیان کی ہے، آپ ان مطالب کو دیکھیے گا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ مطالب جو ہم نے بیان کیے، اگر یہ مطالب ثابت ہو جائیں کہ صفحہ نمبر 14 پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برہمین اساس برآن شدیم، یہ مسائل ہم دیکھ کر چونکہ ایک احساس ذمہ داری کی، اور اس احساس ذمہ داری کو کہ ہم حقیقت کی طرف لے جائیں لوگوں کو، تاکہ لوگ حق اور حقیقت سے آشنا ہوں اور دوسروں کے پروپیگنڈا میں نہ آئیں، دوسروں کی تبلیغ میں نہ آئیں، دوسروں کے کہنے میں نہ آئیں، خواہ غلط نسبتیں دوسروں کی طرف نہ دیں۔ اور بہرحال کہتے کہ ہم ایک مختصر کتاب لکھنا چاہتے ہیں، جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم یہ کام جو ہے ایک ابتکاری روش، ایک تأسیسی روش، ایک جدید جو اختراعی روش ہے، اس کو ہم لے کر مسلمانوں کے صفوف میں تقویت کے لیے اس طرح کی ایک پیشنہاد دے رہے ہیں، یہ کام چل رہا ہے۔ اس روش میں مسئلے کو کاملاً واضح اور روشن بیان کیا گیا ہے، اور وہ موارد اختلاف جو مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار اور مکتب خلفاء کے پیروکار کے درمیان میں اختلافی موارد ہیں، وہ جو ہے سب کے سب ریشه‌ای در کتاب های معروف آنها دارد و آنچه شیعه در این موارد میگوید مدرک یا مدارک روشن در
کتب اہل سنت. دیکھیے یہ جتنی باتیں ہماری طرف نسبت دی جاتی ہیں خود ان کا ثبوت اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں یا کچھ کتب میں موجود ہے. اور علماء اہل سنت میں سے ایک آزاد اندیش عالم کہتا ہے کہ شیعیان می توانا تمام اصول و فروع مذہب خود را با کتب ما اثبات کنند. بہرحال یہ ایک عالم اہل سنت کا جملہ ذکر کیا ہے انہوں نے کہ اصلاً خود مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اتنی طاقت ہے، وہ منطق ہے، وہ فکر ہے، وہ اندیشہ ہے، وہ غنا ہے کہ وہ اپنے مطالب کو خود ہم اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، اس نے واقعاً حق کہا ہے کہ جو چیزیں ہماری طرف نسبت دیتے ہیں خود ان کا ثبوت اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. مثال کے طور پر جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم تحریف ہوا ہے، یہ شیعہ نظریہ ہے، برعکس خود اہل سنت کے ایسے علماء تھے جو تحریف قرآن کے قائل تھے. بہرحال یا مثال جب کہتے ہیں تقیہ اس کا ثبوت خود قرآن سے بھی ثابت ہے اور کتب اہل سنت سے بھی ثابت ہے. مسئلہ ہے احترام قبور بزرگان کا، وہ مسئلہ بھی اسی طرح، سجدے بر زمین کا وہ مسئلہ بھی اسی طرح، مسح پاک کا مسئلہ، جمع بین صلاتین کا مسئلہ، اولیاء اللہ سے توسل کا مسئلہ، تمام یہ مسائل ان کا ثبوت خود اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ بات اسی طرح ہے کہ ہم ان مسائل کو خود اہل سنت کی کتابوں سے، جس طرح اہل سنت کا ایک عالم کا قول نقل کیا انہوں نے کہ اگر یہ مسئلہ اسی طرح ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اور پھر ایک انشاءاللہ کے طور پر کہتے ہیں کہ بخاص سے خدا در حمین کتاب ثابت خاص. اور یہ ادعا جو ایک عالم سنی کا تھا کہ اس عالم سنی نے یہ کہا تھا کہ شیعوں میں اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے کہ اپنے تمام اصول اور فروع مذہب کو ہماری کتب سے ثابت کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اگر اسی طرح ہے اور خاص سے خدا سے یہ ثابت ہوگا اس مسئلے اس کتاب میں، کہتے ہیں پھر کوئی اور پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی نگرانی کی بات نہیں ہے، شبہ افغانی کی بات نہیں ہے، شبہات ڈالنے کی بات نہیں ہے. اور ہماری طرف اس طرح کے شبہات نہ دیے جائیں چونکہ یہ چیز بے اساس ہے، بے بنیاد ہے. یہ سب نسبتیں بے بنیاد ہیں، ہماری طرف اس طرح کی نسبت کوئی بھی ثابت نہیں ہوتی. آخر میں یہ کہتے ہیں کہ بے یقین ان امر سبب خوشبینی. دیکھیے جب آپ ایک مسئلے کو حق اور حقیقت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ مسئلہ جو دو صفوف کے درمیان میں، دو فرقوں کے درمیان میں ایک بہت تفرقہ جس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور بغیر سمجھے ہوئے ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے ہیں، اگر اس مسئلے کو تحقیق اس کا بغیر کسی تعصب کے طرفین کی کتابوں